بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی معاشی اور اقتصادی حالت آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کس مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن اسی اثناء ہمیں کچھ ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو بھی ملتے ہیں۔ میاں بیوی جو ہے بچوں کو بھی زہر دے کر اور خود بھی زہر کھا کر خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر کسی نہر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، یا پھر ٹرین کے نیچے آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو طریقے اپنائے جاتے ہیں خودکشی کے لیے، تو وہ انہی حالات کے اندر زیادہ تر ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام کام ہے جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ جب ایسے حالات ہم پر آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کبیرہ گناہ اور حرام کام کے ارتکاب کے بجائے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان معاملات کو آسان فرمائے، اور ان چیزوں کو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر ان پر صبر کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ ہم تمہیں ضرور ایسی چیزوں سے آزمائیں گے جو کہ خوف میں سے ہوں گی، مال کی کمی سے، اور اسی طرح جانوں کی کمی سے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس میں وہ شخص کامیاب ہوگا جو ان تمام آزمائشوں پر صبر کرے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جو شخص ان آزمائشوں پر صبر کرے گا اللہ رب العالمین اسے بہترین نعم البدل عطا کریں گے۔ لیکن جب ہم اپنی حالات دیکھتے ہیں کہ ہم پر جب ایسے مشکلات اور مصائب آتے ہیں تو ہم بے صبر ہو جاتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ کر ہم خودکشی جیسے بڑے کبیرہ گناہ کو ارتکاب کر جاتے ہیں۔ ہم نے کئی واقعات سنے ہوں گے اور کئی واقعات دیکھے ہوں گے کہ جب معاشی حالات ہم پر تنگ ہو جاتے ہیں تو ہم خودکشی جیسے راہ کا اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کا ذمہ میرے اوپر ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے قرآن میں 90 جگہ پر یہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے اور وہ رزق کا وعدہ تم سے کرتا ہے، جبکہ صرف ایک جگہ پر میں نے یہ پڑھا ہے کہ شیطان تمہیں جو ہے فقر اور غربت سے ڈراتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی اس بات پر یقین کریں کہ جس نے 90 مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ رزق کا ذمہ مجھ پر ہے، رزق میں تمہیں دوں گا، تو صرف اور صرف انسان کا کام اس کے لیے جو ہے وسائل تلاش کرنا ہے۔ صرف انسان کا کام اس کے لیے اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک انسان رزق کے تلاش کے لیے نکلے ہی نہیں اور وہ گھر بیٹھے اور وہ کہے گا کہ رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین تمہیں رزق دے گا لیکن تم اس کی تلاش میں تو نکلو۔ پھر دوسری طرف اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو یہ اضافی ٹیکسز آج عوام پر جاری کیے گئے ہیں اور یہ عوام پر جو اضافی ٹیکسز لاگو کیے گئے ہیں یہ جائز ہے، نہیں، یہ بھی ایک ظلم اور زیادتی ہے جو کہ حکمرانوں کی طرف سے ہے، اور اس کا احتساب اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو دینا ہوگا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو کہ اکنامک کے ماہر تھے، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب ٹیکسز کا سسٹم شروع کیا تھا تو ان کا طریقہ یہ تھا اور ان کا اصول و قاعدہ یہ تھا کہ وہ عوام کی حالت کو دیکھتے، اگر عوام کی حالت 20 روپے ٹیکس دینے کے قابل ہے تو 20 روپے کا ٹیکس لگاتے، اس سے زیادہ اگر وہ نہیں دے سکتے تو اس سے زیادہ کا ٹیکس نہیں لگاتے تھے۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی ٹیکس جو ہے ان کا عمر رضی اللہ عنہ کا وزیر اگر کوئی ٹیکس لے کے آتا کسی دوسرے شہر سے یا دوسرے ملک سے، تو عمر رضی اللہ عنہ اس سے یہ پوچھتے تھے کہ تم نے یہ ٹیکس کہیں اس پر ظلم یا زیادتی کر کے تو نہیں لیا، یعنی تم نے اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ٹیکس تو جاری نہیں کیا تھا جس کے جو تم ٹیکس لے کے آئے ہو۔ تو اگر وہ کہتا نہیں تو پھر عمر رضی اللہ عنہ اسے لے لیتے، اور اگر وہ کہتا کہ ہاں یہ اس کے بس میں اور طاقت میں نہیں تھا تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو واپس کرتے اور کہتے کہ واپس لے جاؤ۔ تو یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے ٹیکسز کے اندر عوام اور رعایا کا خیال رکھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو ہمیں یہ تک رائٹ نہیں کہ ہم جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہم اوپر یہ ٹیکس کیوں لاگو کیے۔ تو بہرحال یہ معاملہ حکمران کا اللہ رب العالمین کے ہاں وہ جواب دہ ہوں گے، اور لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ جب ایسے حالات ہوں تو ہم بے صبر نہ ہوں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور ہمارے لیے آسانی کریں اور ان مشکل حالات کو ہمارے لیے حل کریں، ان مشکل حالات سے ہمیں نکالیں۔
تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے حالات کے اندر، اور خاص کر آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد بھی کریں، اور ہم دیکھیں کہ جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، ہم اس کے مدد کے لیے نکلیں اور اس کی مدد کریں۔ یہ ایسے حالات کے اندر ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان کی حالت کا خیال رکھے کہ کہیں وہ بھوکا تو نہیں سو رہا، کیونکہ بہت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین کی رجوع کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو حالات ہمارے اوپر لائے ہیں یہ ہماری ہاتھوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اوپر مصائب اور مشکلات آتے ہیں تمہارے ہی ہاتھوں کے کمائے ہوئے ہیں، یعنی یہ چیزیں تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے لائی ہے، تم گناہوں کے دلدل میں اس طرح گر گئے کہ تمہیں اللہ کی پرواہ ہی نہیں، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر طرح طرح کے مصائب اور مشکلات لانی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع اللہ بھی کریں، اور ان چیزوں میں جو ہے ایسے حالات کے اندر جو ہے ان گناہوں سے بچے بھی، اور خودکشی کی طرف بالکل نہیں، اس طرف سوچے بھی نہیں، اور اگر کسی کا آپ دیکھیں بھی اس کی ایسی حالت ہے تو آپ اس کی مدد کریں تاکہ وہ اس گناہ کی طرف ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان مصائب اور مشکلات سے نکالے اور ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔